دوستو، میرے ساتھ آج پھر موجود ہیں امبیسڈر شمشاد احمد خان، جو فارن سیکرٹری بھی رہے ہیں پاکستان کے۔ آج مختصراً سے افغانستان پہ بات کرتے ہیں۔ سب یوکرین کے معاملے میں اب ساری توجہ دنیا کی افغانستان میں ہو گئی ہے۔ اس صورتحال میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہیومینیٹیرین اسسٹنس جو افغانستان کو چاہیے تھی، جو اکنامک میلٹ ڈاؤن سے بچانے کی باتیں بھی ہو رہی تھیں، OIC کی کانفرنس بھی ہوئی تھی 20 دسمبر پچھلے سال، ہم جانتے ہیں۔ تو اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان کا پیچھے چلے جانا، ذرا رڈار سے ہٹ جانا طالبان حکومت کے لیے کوئی بہتر ہے؟ اٹس اے بلیسنگ ان ڈسگائز۔ کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ کیا پاسبلٹی ہے کہ ہم دیکھیں چائنا، رشیا، ایران، پاکستان طالبان کی حکومت کو تسلیم کر لیں؟ اس وقت جو مسائل یوکرین کے حوالے سے چل رہے ہیں، دیکھیے یہ بھی اینٹیسپیٹ کرنا بہت مشکل ہوگا، اگرچہ اچھی حکمت عملی تو یہی تقاضا کرتی ہے کہ افغانستان کو جو اس قسم کا صورتحال کا سامنا ہے 20 سال کی جنگ کے بعد، بلکہ 40-50 سال کی جنگ کے بعد، تو یہ تو ان کا فرض بنتا تھا کہ افغانستان کو مدد دیتے کہ وہ اپنے آپ کو ریسٹور کر سکیں جو ریاست تھی، جس قسم کا نقصان انہوں نے اٹھایا ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ وہاں بھی اصول کار فرما نہیں ہے، وہاں بھی اپنے اپنے مفادات ہیں۔ امریکہ نے جنگ ہاری تو اپنی جو کھسیانی بلی کھمبا نوچے، بجائے اس کے کہ آپ افغانستان میں ریکنسٹرکشن کروائیں، تو آپ نئی جنگوں کو ادھر سے تیلی لگا رہے ہیں، سلگانے والی۔ تو یہ غلط پالیسیاں ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ ابھی کوئی سینٹی از گوئنگ ٹو پریویل۔ یہ افغانستان بدقسمتی سے یہ ایسے خطہ ہے جس کو صدیوں سے یہ اس قسم کی صورتحال کا سامنا ہے۔ میں صدیوں کی اس وجہ سے بات کر رہا ہوں کہ ایک تو گریٹ گیم ہوئی تھی جو 19ویں صدی میں شروع ہوئی تھی روس اور برطانیہ کے درمیان، اور پھر برطانیہ نے جس قسم کی جنگیں لڑی وغیرہ وغیرہ سب کچھ ہوا۔ اور اسی وقت آپ کو بھی شاید یاد ہوگا، ہم اکثر آپ کے جو دیکھنے والے ہیں ان کو شاید اس بات کا علم نہ ہو کہ امریکہ پہلے بالکل دلچسپی نہیں لیتا تھا افغانستان میں، لیکن ایک ایڈونچرر تھا امریکن فیلاڈیلفیا سے، نام تھا اس کا جوزیہ ہارلن۔ تو وہ اس نے جب دیکھا کہ افغانستان میں بادشاہتوں کی دوڑ لگی ہوئی ہے، تو اس نے کہا میں بھی اپنی قسمت آزماؤں۔ تو وہ امریکہ سے چل کر آیا، انڈیا، کلکتہ اترا، وہاں سے ایسٹ انڈیا کمپنی وغیرہ سے رابطے کر کے پھر وہ افغانستان آیا، افغانستان میں جنگیں لڑائی اور اپنے لشکر تیار کیے، امریکہ کا جھنڈا وہیں سے سلوایا، تو وہ امریکن لشکر بنایا اس نے۔ تو ایک سٹیج پہ آ کر وہ پھر غور کا شہزادہ اور کنگ بن گیا تھا، یہ اندازہ کر لیجئے۔ لیکن پھر وہ جب افغانوں میں بہت لڑائی زبردست شروع ہوئی تو پھر وہ بھاگ گیا، اس کو پتہ چل گیا کہ اب ٹائم آ گیا یہاں سے نکلنے کا۔ تو میں ٹائمنگ کی بات یہ اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ امریکہ کو ہمیشہ پتہ ہوتا ہے کہ کب ہمیں نکل جانا ہے۔ جب ویتنام میں بھی وہ وقت آیا تو امریکہ پھر نقصان بہت اٹھا کے نکلا، اور اسی طرح دوسری جنگوں کا بھی اسی طریقے سے ہوا، اور اب یہ افغانستان سے بھی وہ نکل گیا ہے۔ اور میں نہیں سمجھتا کہ حالات جلدی ہوں گے، ہم پر بہت بوجھ ہوگا۔ لیکن ایک بات کلیئر ہے باسط، ہم سب جانتے ہیں کہ قطع نظر اس کے کہ افغانوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جو ہندوستانی سوچ سے متاثر ہیں، اور یہ وہ طبقہ ہے ان کا جو انڈیا میں پڑھے ہیں یا انڈیا کی سوچ میں جوان ہوئے ہیں یا وہاں سے متاثر ہوئے ہیں، ورنہ عام افغانی جو ہیں وہ پاکستان کے رول کو سمجھتے ہیں۔ اور مجھے موقع ملا پہلے جب طالبان آئے تھے پہلی دفعہ، اس وقت میں ایران میں جب سفیر ہوتا تھا، جب ریفیوجی آنے شروع، تو مجھے بہت کلوزلی ان کو مانیٹر اور سمجھنے کا موقع ملا تھا۔ تو افغان پاکستان کے رول کو اپنے لیے بہت ضروری سمجھتے ہیں۔ بدقسمتی صرف وہ طبقہ ہے جو ہندوستان کو ذہنی طور پر بکے ہوئے ہیں۔ ایران کی سر ابھی ریسنٹلی بات چیت ہوئی ہے، سوری میں نے آپ کو سر کاٹا، معذرت چاہتا ہوں اس کے لیے، کیونکہ ہمارے پاس وقت تھوڑا ہے، تو میں چاہتا ہوں ذرا ایک دو کوسچنز اور بھی ہیں۔ یہ ایران کے بھی نیوکلیئر ٹاکس بھی ہوئی ہیں، ہم جانتے ہیں، اور کچھ پروگرس وہاں بھی نظر آتی ہے۔
کیا ایران کا کیا رول آپ دیکھ رہے ہیں؟ خاص طور پہ کل ہمارے پرسوں پشاور میں بھی ایک بام بلاسٹ ہوا جس میں 60 کے قریب لوگ شہید ہو گئے. تو ایران کا آپ دیکھ رہے ہیں کہ طالبان کے ساتھ کچھ انگیجمنٹ؟ ایران اور رشیا کا اس وقت ہم کیا، کیونکہ چائنا کا بھی ایک ڈیلیگیشن پچھلے دنوں طالبان اپنے افغانستان گئے ہوا تھا، اور وہاں پہ وہ آئنک جو مائنز ہیں کاپر کی اور لیتھیم کی، اس پہ بات چیت ہو رہی ہے کچھ طالبان گورنمنٹ کے ساتھ. تو آپ نہیں سمجھتے کہ پاکستان کو تھوڑا بہت ہمیں، یوکرین تو چلے بہت دور ہے، ہمیں افغانستان اس طرح فرما رہے ہیں کہ افغانستان از فار مور کرٹیکل فار پاکستان دین کنٹری ان یورپ، تو ہمیں اس وقت اپنا جو ہے افغانستان پہ فوکس کر کے تھوڑا بہت کوئی پرو ایکٹیولی کوئی کردار ادا کرنا چاہیے تاکہ یہاں ہمارے ہاں پرابلم زیادہ مزید نہ بڑھیں ہمارے نیبرہڈ میں. بالکل بالکل درست آپ نے کہا باسط. ایک تو بات یہ سمجھنی ضروری ہے کہ افغانستان کا جو میس ہے، if Afghanistan has been in a mess, it's not because of Pakistan. پاکستان کے لیے افغانستان میں میس نہ ہونا بہت ضروری ہے. تو اس وجہ سے افغانستان میں امن میں بہت گہرے سٹیکس ہیں ہمارے، اور ہم نے دیکھا ہے، ہم نے بہت قیمت ادا کی اس کی. لیکن اب یہ ہے کہ چونکہ اس وقت سپوائلرز کو شے ملی ہوئی ہے، ایک نیکسس ان گزشتہ 20 سالوں میں انڈو یو ایس نیکسس جو تھا، اس سے انڈیا کو بہت ہی مہلت ملی ہے افغانستان میں اپنی جڑیں مضبوط کرنے کی. تو وہ جڑیں ابھی کٹی نہیں ہیں، اور جب یہ جڑیں کٹے گی تو پھر حالات شاید درستگی کی طرف جائیں گے، اور ہمیں اپنا پازیٹیو رول رکھنا ہے. ہم نے انڈیا کی جو نیگیٹو رول ہے اس سے متاثر ہو کر افغانوں کے خلاف اپنی کوئی نیگیٹو رول نہیں پلے کرنا. ہم نے ہر حال میں افغانوں کی پہلے بھی مدد کی ہے، اور ہم نے دیکھا جائے تو ابھی لاسٹ جو امریکہ کی مدد کی تھی افغانستان سے نکلنے میں، عمران خان، اور جب ٹرمپ کی بات ہوئی، طالبان کے ساتھ گفتگو کروائی، تو ہم نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ جنگ سے نکلنے کا راستہ دیا جائے امریکہ کو، کیونکہ وہ جنگ انہوں نے بغیر ایگزٹ اسٹریٹجی کی پیدا کیے ہوئے شروع کی تھی. لیکن ہم نے ایک دفعہ جنگ ختم کروا دی. کاش بائیڈن کو یہ سمجھ آ جاتی کہ ابھی بھی وقت ہے کہ وہ جو انہوں نے غلطی کی تھی جب سوویت وتھڈرال ہوا تھا، اس وقت اگر افغانستان کو ریکنسٹرکٹ کر دیتے، وہاں ایک اچھی سویلائزڈ حکومت آ جاتی، تو اس کے بعد نہ 9/11 کی صورت ہوتی، نہ کبھی ٹیررزم کا ہوتا. تو اصل چیز یہ ہے کہ امریکہ کے ان لرنڈ لیسنز ہیں، ان سیکھے ہوئے جو سبق ہیں، یہ سب خمیازہ دنیا جو ہے وہ ان غلطیوں کا خمیازہ بھگت رہی ہے. اور ابھی بھی وقت ہے کہ امریکہ کی طاقت جو گلوبل آؤٹ ریچ ہے اس کو بہت نقصان پہنچ رہا ہے، وہ اپنے ساکھ کھو رہا ہے، لیکن ابھی بھی ان کو سمجھ نہیں آ رہی. بہتر ہوگا کہ امریکہ لیکن جلدی سر سیکھ. وہ بات تو جس آپ نے پہلے فرمایا کہ قومی مفادات کی ہے، تو وہ تو چاہتے یہی ہیں کہ یہ جو خطہ ہے اسی طرح انسٹیبل رہے، بی آر آئی آگے نہ بڑھے، سی پیک آگے نہ بڑھے، گوادر نہ آگے بڑھے. اور بھارت تو اب یہ بھی کوشش کر رہا ہے ٹی ٹی پی وغیرہ کے ذریعے کہ طالبان اور پاکستان کے درمیان مسٹرسٹ پیدا ہو، جو ہم نے. اور یہ بھی بڑی ایک، تو پھر کس طرح ہم توقع رکھ سکتے ہیں کہ یو ایس جو ہے، امریکہ خاص طور پہ، وہ تو چاہتے یہی تھے کہ افغانستان کو اس طرح ہی چھوڑ کے چلے جائیں. دیکھیے باسط، واٹ ایور اٹ از، ہمیں پازیٹیو سوچ رکھنی ہے، لیکن ان سب چیلنجز کے لیے تیار رہنا ہے. میں اینٹیسپیٹ کرتا ہوں یہ سب کہ انڈیا نے اپنا جو رول ہے وہ نہیں بدلنا جب تک کم از کم یہ حکومت ہے. دوسری کوئی حکومت آ جائے تو پہلے کی طرح ہو سکتا ہے کہ ڈائلاگ وغیرہ ہم کر سکیں، اور وہ the sooner the better کہ وہ وقت ایسا آ جانا چاہیے کہ جس طرح خطے میں تبدیلیاں آ رہی ہیں، انڈیا، پاکستان، چین، روس، یہ ایک فارمیڈیبل فیکٹر بن سکتے ہیں، نہ صرف خطے میں بلکہ دنیا میں سٹیبلائزنگ فیکٹر بن سکتے ہیں. اور مجھے یاد ہے کہ میں اپنے جو کاؤنٹر پارٹس ہوتے تھے انڈیا کے، ان سے یہ ٹریک 2 پہ ہمیشہ پچھلے 20 سالوں میں یہی بات کہا کرتا تھا کہ بہتر ہے انڈیا پاکستان ایک یکسوئی کی طرف ہو جائیں. اب ہم دونوں نیوکلیر طاقت ہیں، اور چائنا اور رشیا اور انڈیا، پاکستان، ایران اور ٹرکی، اس قسم کی ایک ایسا گروپ بننا چاہیے. گروپ میں نہیں کہہ رہا کہ انسٹیٹیوشنلائزڈ ہو، لیکن ایک یکسوئی قسم کا ایک انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ
چیز اس خطے میں ایسی پیدا ہو جانی چاہیے اینٹی جس سے اسٹیبلٹی آئے اس خطے میں، کیونکہ دنیا جو ہے، یورپ خود تو ہماری انرجی لے کر وہ ترقی کر رہا ہے، تو اب وقت آ گیا کہ یہاں سے جو وسائل استعمال ہو رہے ہیں وہ اس خطے کی بہتری کے لیے ہوں. اور یہ چائنا کا جو BRI ہے، سی پیک ہے، یہ بہت بڑا موقع ہے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. انڈیا کے لیے بھی بڑا موقع ہے، وہ سوچ لے کہ بجائے اس کے کہ وہ اپنی جو ہیجمنی ہے، اپنی دھونس جمانے کے، وہ اب سوچے مستقبل کی بات. جتنی غربت انڈیا میں ہے شاید ہی اس خطے میں کسی اور ملک کی ہو، مگر وہاں بھی سوچ نہیں، جس طرح امریکہ میں سوچ نہیں ہے، جس طرح وہاں ایک طاقت کا سر کو خمار ہے، وہ انڈیا کی اس حکومت کے خمار بھی وہ RSS کی جو ہے نا ایک سوچ وہ ہے. تو جب تک یہ ہے باسط تھنگز کوئی بہتر طریقے کی امکان بالکل نہیں ہے یہاں. چلے سر، اسی نوٹ پہ کہ بہرحال امکانات تو نہیں ہیں، لیکن ہمیں پازیٹیولی چیزوں کو دیکھنا چاہیے اور کوشش یہی کرتے رہنا چاہیے کہ ہمارے خطے میں کم از کم امن ہو. سر میں بہت مشکور ہوں آپ کا. نہیں، ایک منٹ جی باسط، میں صرف جی یہ آپ کے جی اسی لفظ سے آپ کے پلیز. جو دیکھنے والے ہیں ان کے لیے پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں جو ہمیشہ پاکستان کو رگیدتے ہیں، ہر چیز میں کرٹیسائز کرتے ہیں، ان کو اب احساس ہو جانا چاہیے کہ ہمارے چیلنجز بہت سنگین ہیں، بہت سیریس ہیں. تو ہم ایک عام ریاست کی طرح اپنی پالیسی نہیں بنا سکتے. ہمیں اتنی چیلنجز کو گریپل کرنا ہے، سلجھنا ہے کہ ہمارے لیے بڑی مشکلات ہیں. یہ ہر وقت یہ کہتے رہتے ہیں جی ہمیں یہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے. یہ سب کچھ سوچنے کے لیے ٹھیک ہے، لیکن کرنے کے لیے آپ کو ان فیکٹرز کا بھی جو ہے ادراک کرنا ہوگا جو آپ کو نظر نہیں آتے ہیں. کیونکہ انٹرنیشنل پالیٹکس میں بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ دنیا کو نظر نہیں آ رہی ہوتی، مگر جو لوگ ڈرائیور کی نشست پر بیٹھے ہوتے ہیں اسلام آباد میں ہمارے، ان کو پتا ہوتا ہے. تو لیٹ دی پیپل ہو آر ان دا ڈرائیور سیٹ ٹیک کیئر آف پاکستان فارن پالیسی، اور بجائے اس کے کہ ہم ہر وقت یہ مشورے دیتے رہیں کہ آپ ایسے کریں ایسے کریں. میرے خیال میں اس وقت پالیسی ہماری بالکل ٹھیک چل رہی ہے. صرف یہ ہے کہ فارن آفس کو اور مستعد ہونے کی ضرورت ہے اور ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ جس قسم کے چیلنجز مزید آنے والے ہیں اس کے لیے تیار ہونے کی ضرورت ہے. چلیں سر، بہت شکریہ آپ کا، بڑا میرے خیال میں انسائٹ فل میسج پاکستانیوں کے لیے اور خاص طور پہ ہمارے دفتر خارجہ کے لیے. بہت شکریہ سر آپ کا، انشاءاللہ آپ سے استفادہ کرتے رہیں گے. اللہ حافظ سر. تھینک یو ویری مچ.